جس نے ضربت لگائی ہے اس میں اتنا زہر تھا، سارے کوفے کو زہر دیتے سارے مر جاتے، بہت زیادہ زہر تھا. بس اگر آپ چاہتے ہیں کہ تاخیر ہو جائے شہادت میں تو جس قدر ہو سکے مولا کو دودھ پلائیے. یہ مولا کے بیت الشرف پہ اس نے جملہ کہا، طبیب نے دروازے پہ کہا مولا کو دودھ پلائیے. کسی ایک بچے نے سن لیا، سارے کوفے میں کہا کہ بچوں، وہ جو مولا ہر روز ہمیں دودھ پلاتے تھے انہیں ضربت لگی ہے، انہیں دودھ کی ضرورت ہے. سارے چھوٹے چھوٹے بچے ہاتھوں میں کوزے لیے مولا کے در پہ آ گئے. مولا حسن مجتبیٰ تشریف لا. بچوں کیا بات ہے؟ کہا مولا آج ہم دودھ نہیں پیئیں گے، آپ کے بابا ہر روز ہمیں دودھ پلاتے تھے، ہم مولا کے لیے دودھ لائے ہیں. مولا حسن رونے لگے، آئے مولا کے پاس، مولا علی کے پاس. بابا کوفے کے بچے آئے ہیں، یتیم بچے، چھوٹے بچے، سب کہتے ہیں مولا کے لیے دودھ لائے ہیں. ایک مرتبہ مولا علی نے کہا، اے بیٹا حسن، آپ کے بابا نے آج تک کبھی یتیموں کا حق نہیں کھایا. بچوں سے کہے مجھے خوش کرنا چاہتے خود ہی دودھ پی لے، علی خوش ہو جائیں گے. اگر جناب ائمہ علیہ السلام، جناب امیر نماز میں آتے ہیں اور بہت زیادہ بدن کانپ رہا ہوتا ہے، یہ اللہ کی عظمت کے احساس کی وجہ سے. بات پہنچ گئی ہے جانے گرامی کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ جب جناب سیدہ کے در پہ آئے، دستک دی، کہا بی بی علی بن ابی طالب کا انتقال ہونے والا. وہ کہاں پر ہیں؟ ڈر رہے، بہت زیادہ عاشق تھے جناب امیر ملک کے، امیر علیہ السلام کے. تو جناب سیدہ دروازہ بند ہے، اس کے باوجود بھی آپ نے نام لے کے بلایا، ابو درداء. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، جو بغیر دیکھے ہر آدمی کو اس کے نام سے بلائے، اسی کو تو علم لدنی کا مالک کہا جاتا ہے. تو جناب سیدہ نے کہا، اے ابو درداء، کیا کس حالت میں دیکھا کہ تم کہہ رہے کہ جناب امیر کی جو ہے وہ شہادت ہونے والے، انتقال کرنے والے؟ مولا کی شہادت تو کوفے میں ہے، مسجد کوفہ میں، اور ابھی نہیں ہے. تو ایک مرتبہ کہا کہ بی بی مولا کے لب کانپ رہے تھے، آنکھوں میں آنسو تھے، پسینہ آ رہا تھا، اور لرزتے ہوئے جناب امیر ایک مرتبہ گرنے ہی والے تھے کہ میں نے کہا کہ میں آپ کو اطلاع دے دوں کہ انتقال کرنے والے ہیں. کہا ابو درداء علی کہیں نماز تو شروع نہیں کر رہے تھے؟ کہاں بی بی نماز شروع کر رہے تھے. کہا ابو درداء میں 1000 مرتبہ علی کی یہی حالت دن میں دیکھتی ہوں. 1000 رکعت پڑھتے تھے تو ہر دفعہ جناب امیر جب نماز میں آتے ہیں، کہا خضوع و خشوع، پروردگارہ تیرا بندہ تیری بارگاہ میں آ گیا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. یہ خضوع و خشوع ہے جناب امیر علیہ السلام کا. عبادت میں جب آتے ہیں عزیزان گرامی، اسی لیے علماء نے کہا ہے کہ مختلف جو متضاد چیزیں ہیں، کنٹراڈکٹری چیزیں ہیں، وہ اگر ایک جگہ دیکھنی ہے اور بالکل پرفیکٹ دیکھنی ہے تو مولا کائنات کو دیکھو. جو عموماً آدمی مہربان ہوتا ہے وہ اس طرح سے گریہ نہیں کرتا، تو یعنی وہ کبھی میدان کا مجاہد نہیں ہوتا. جو میدان کا مجاہد ہوتا ہے اس کے لڑنے کے لیے سخت دل چاہیے ہوتا ہے، وہ کبھی شبزندہ دار نہیں ہوتا، آنکھوں میں آنسو نہیں ہوتے. مولا جب میدان میں آتے تھے تو تلوار ایسے چلاتے تھے کہ ان کے علاوہ کوئی شیر ہی نہیں ہے. اور جب یتیموں کو کھانا کھلاتے تھے تو لگتا تھا ان سے زیادہ کوئی مہربان نہیں ہے. جب عبادت میں آتے تھے لگتا ہے ان سے بڑا کوئی عابد نہیں ہے. جب کھانا کھاتے تھے تو لگتا تھا ان سے بڑا زاہد کوئی نہیں ہے. پتہ نہیں مجمع ہے یا نہیں. تمام شخصیات یعنی تمام حیثیتیں جناب امیر میں اتم درجے پہ تھی. کمالات اس طرح سے تھے کہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا اس چیز میں کمی ہے، بلکہ ہر آدمی کہتا تھا جس درجے سے علی کو دیکھو کمال پہ. شاید میں پلٹ کے اس کو پیش کروں گا کہ ذرا گرامی، آپ پھول کو دیکھتے ہیں نا، آپ جس پہلو سے دیکھیں پھول پھول نظر آتا نہیں ہے. مجمع بھائی میں آپ کے سامنے، یہ میرا جو ہے وہ سامنا ہے، وہ میری پشت ہے، یہ میرا دایاں ہے، یہ بایاں ہے. عزیزان گرامی، پھول کو کیا کہیں گے؟ یہ سامنے ہے، یہ پیچھے ہے، یہ دائیں ہے، یہ بائیں ہے. پھول ہر رخ سے پھول ہے، علی ہر رخ سے علی ہے. توجہ ہے عزیزان گرامی. توجہ تو ہے نا میرے ساتھ. میں نے کچھ پہلوؤں کو پیش کرنا، اس کے لیے میں سارا زمینہ ہموار کر رہا ہوں. میں خاص 2 پہلوؤں کو پیش کرنا چاہتا ہوں، اس سے پہلے سن لیجئے گا. تو مولا کی نماز عجیب و غریب تھی، اور صحیح بخاری کے اندر ہے کہ جو صحابہ ابھی زندہ تھے، رسول خدا کے صحابہ بھی زندہ تھے، تو مدینے میں جناب امیر نے اپنی خلافت کے بعد جب پہلی نماز پڑھائی، 25 برس گزر چکے تھے. 25 برس پیغمبر اسلام کی شہادت کو گزر چکے ہیں. اب وہ صحابہ جو زندہ تھے جیسے جناب امیر کے پیچھے نماز پڑھی تو سب نے نماز کے بعد کہا آج رسول خدا کی یاد تازہ ہو گئی. آج ہم نے وہی نماز پڑھی ہے جو پیغمبر کے پیچھے پڑھا کرتے تھے. مجمع نہیں ہے. کچھ کہتے ہیں شاید ہاتھ کھول کے پڑھی اس لیے کہہ رہے تھے.
تلاوت کی جیسے پیغمبر کر رہے تھے، کچھ مقدس سے وہ کہہ رہے تھے نہیں جیسے پیغمبر معراج پہ لے جاتے تھے، علی نے نماز ویسے پڑھائی جیسے اب معراج پہ جا رہے ہو۔ صلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے، تو کوئی معراج میں لے جانے والا تو ہو، معراج میں لے جانے والی ہستی کا نام علی ہے۔ پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے نا؟ بات پہنچ رہی ہے ذہن گرامی؟ تو یہ جناب امیر علیہ الصلوۃ والسلام کا وجود مقدس سے ان کی ذات گرامی ہے کہ ان کے اندر تمام کے تمام آپ کو صفات مستجمع نظر آئیں گی اور وہ ان کمالات کے مالک نظر آئیں گے۔ یہ صلاۃ امیر المومنین ہے۔ یہاں تک کہ جنگ ہو رہی تھی تو ایک تیر لگا مولا کی ران میں، ران آپ جانتے ہیں گوشت ہے سارا، تو جب تیر لگا، تیر آپ جانتے ہیں نا کہ جب لگتا ہے تو اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنی نکالتے میں ہوتی۔ ٹرائنگل شیپ کا ہوتا ہے نا، ترکون کی شکل کا ہوتا ہے، پتہ نہیں اگر تو سامنے اس کے بہت تیز ہوتا ہے، جب لگتا ہے نا بہت تیز سے چلا جاتا ہے کھال میں، تکلیف ہوتی ہے۔ جب نکالنے لگتے ہیں تو دو طرف سے اس کے دو کونے ہوتے ہیں، اب وہ پھنس جاتا ہے، وہ پورا کاٹ کے نکلتا ہے۔ اب مولا کی ران سے تیر نکالنا چاہ رہے ہیں تو تکلیف ہو رہی ہے۔ شیر خدا کتنی تکلیف ہوگی کہ انہیں تکلیف محسوس ہوئی۔ مولا حسن نے کہا رک جاؤ، میرے بابا کو نماز میں جا لینے دو۔ نہیں ہے لوگ، میرے بابا کو نماز میں جا لینے دو۔ مولا نے نماز شروع کی، مولا حسن نے کہا تیر کھینچ لو۔ ایک آدمی نے کھینچا، نماز مکمل ہوئی، مولا نے فوراً پوچھا اتنا خون کیوں بہ رہا ہے، تیر کہاں گیا؟ نہیں ہے مجمع۔ تو کہا آپ کے فرزند حسن مجتبیٰ نے کہا تھا نماز میں تیر کھینچنا۔ جب میرے بابا نماز میں ہوتے ہیں تو پھر دنیا سے کٹ جاتے ہیں، صرف خدا کے ساتھ ہوتے ہیں۔ کاش مجھے آج پورا گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ ہوتا کہ میں جو وہ مطالب ذہن میں لے کے آیا ہوں۔ سارا دن میں نے تیاری کی ہے تو مطالب پیش کر رہا ہوں۔ جو افراد ابھی بھی نہیں پہنچے ہیں کہ خدا کے ساتھ کیسے ہوتے ہیں، کہ نماز میں، کیونکہ ہمیں اپنے متعلق خیال ہوتا ہے، میں تو خدا کے ساتھ کبھی بھی نہیں ہوتا ہوں، مجھے تو جو کچھ خیال آنا ہوتا ہے نماز ہی کے درمیان میں آتا ہے۔ تو یہ مولا کائنات کی نماز ہے، توجہ، مولا کائنات کی نماز ہے۔ تیر نکل جائے پتہ نہ چلے، توجہ، سارے مجمع کی توجہ، میں خون جگر دے رہا ہوں۔ اب اگر مولا نافلہ ظہر پڑھ رہے ہو اور کوئی آنے کے بعد سائل سوال کرے، زکوٰۃ مانگے، تو پھر علی کو نواز، بھائی سب کہہ رہے ہیں کہ اس نے کتنی دفعہ کہا کوئی ہے نمازی ہو جو بھائی خدا میں کچھ دے، سب نے کہا نماز میں تو کیسے دے دے؟ اس نے دوسری دفعہ کہا، پھر تیسری دفعہ کہا پروردگارہ تو گواہ رہنا، تیرے گھر میں آیا تھا، تیرے نمازیوں سے مانگا تھا، خالی ہاتھ جا رہا ہوں۔ اب مولا نے انگلی کا اشارہ کیا، ابھی بھی آدھا مجمع نہیں ہے، جب تک یہاں پکارا تھا مولا نہیں سن رہے تھے، جب وہ خدا سے مخاطب ہوا جو پاس جا چکا تھا معراج میں۔ توجہ فرمائے، جو معراج پہ ہے وہاں سنی، یہاں پہ انگوٹھی دی۔ ایک اور جملہ پیش کر دوں، یہ جو آیات پیش کر رہا ہوں، نماز میں خشوع ہو، وَلِلزَّکَاةِ هُمْ فَاعِلُونَ، بھائی توجہ، زکوٰۃ ادا کرنے والے ہوں، زکوٰۃ دینے والے تو بہت ہیں، پورے رمضان میں سارے ٹی وی چینلوں پہ کچھ نہیں آ رہا سوائے زکوٰۃ دے دو، سارے زکوٰۃ دے رہے، لیکن ایک ایسا علی ہے جس نے زکوٰۃ دی تو آیت ولایت آئی، مجمع ہو تو کیا دیا تھا کہ آیت ولایت آئی؟ اگر مجمع ہو میرے ساتھ، خون جگر دے رہا ہوں، کیا دیا تھا کہ آیت ولایت آ گئی؟ کیا دیا؟ تو علماء کہتے ہیں یہ عام انگوٹھی نہیں تھی، وہ جو نبی سلیمان پہنتے تھے، جن ان کے تخت کو اٹھاتے تھے، ان کی ساری حکومت انگوٹھی میں چلتی تھی۔ مجمع نہیں ہے، میں تاریخ انبیاء سننے جگہ وہاں پہ پیش کر رہا ہوں، طاقت نہیں ہے۔ جناب سلیمان اپنے تخت پہ بیٹھے تھے، ایک مرتبہ انگوٹھی گر گئی، جنہوں نے تخت زمین پہ رکھا، جیسے گری کا نکالو کا، جب انگوٹھی ہوگی تو کام کریں گے۔ ایک مچھلی نے انگوٹھی نکلی لے گئی، اللہ نے آزمائش کر دی، جناب سلیمان دھکے کھاتے رہے، پروردگارہ انگوٹھی کہاں ہے؟ نبی سلیمان انگوٹھی تلاش کرتے رہے، نہیں ہے مجمع۔ ایک گھر کے سامنے سے گزر رہے تھے، ایک لڑکی نے اپنی ماں سے
توجہ ہے ذہن گرام. آپ جانتے ہیں نا زکوٰۃ بھائیوں کے ہاں 1/40 کو کہتے ہیں, نہیں ہے مجمع. 2.5% کو کہا جاتا ہے, نہیں ہے مجمع, نہیں ہے. آپ حضرات, جناب سلیمان کی کل حکومت تھی انگوٹھی میں, جو علی زکوٰۃ میں حکومت دے دے, سوچو کتنی بڑی حکومت ہوگی. یہ مولائے کائنات ہے جو زکوٰۃ میں انگوٹھی دے دے. کیوں نہ اللہ فرشتے بھیجے, جاؤ جا کے مانگ کے لاؤ, نہیں ہے مجمع, مانگ کے لاؤ. جو فرشتے علی سے مانگنے آئے, کبھی علی کے پاس آئے زکوٰۃ مانگنے, کبھی سیدہ کے در پہ جائے خیرات مانگنے. جب فرشتے کھاتے پیتے نہیں ہیں, کچھ لوگ پہنچ گئے جناب رحم کے واقعے میں ہے نا کہ بھئی کھا کیوں نہیں رہے, ہاتھ کیوں نہیں بڑھاتے, مجھنا منکم وجلون, ہمیں تم سے ڈر لگ رہا, کھا نہیں رہے ہو. کھانا بھی میں نے اتنا اہتمام کیا, گھر میں ایک ہی بچا تھا, میں نے ذبح کر کے بیوی سے بھنوا کے تمہارے سامنے رکھا. کیا ہم فرشتے کھاتے نہیں؟ نہیں ہے مجمع, ہم فرشتے کھاتے نہیں, تو پھر مانگنے کیوں آئے ہو؟ فرشتوں کو بھی پتا ہے سیدہ کے در سے جو ملے تبرک ہے. توجہ ہے جانے کی رات, بہت محبت سے سن رہے ہیں اور میں بھی پورا محبت سے پڑھ رہا ہوں. یہ مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل ہیں کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ نماز میں خشوع ہوگا, خشوع دیکھنا ہے تو علی کا دیکھو. کسی شاعر کا کلام جو ہے وہ آج بچے دکھا رہے تھے گھر کے اندر, اہلیہ اور بچے کے بھی, یہ شاعر کا کسی نے کلام کسی نے بڑا پیارے انداز سے لکھا, مجھے بڑا اچھا لگا. تو اس نے کہا کہ اگر مولا کی پوری زندگی کو خلاصہ کرنا ہو نا تو علی کی خانہ کعبہ میں آمد ہے, وہاں نیت باندھی, پیغمبر کے ساتھ قیام کیا, حالت رکوع میں زکوٰۃ دی, سجدے میں جان دی. جس کی ساری زندگی نماز ہو وہ علی ہے. توجہ ہے جانے کی رام ہے. یہ مولا کائنات کی حیات طیبہ ہے کہ جن کے لیے سرور کائنات نے کہا کہ جب علی, یہ معصوم علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جناب امیر جب گھوڑے پہ سوار ہونے لگتے ہیں تو ایک پاؤں جب رقاب میں رکھتے تو دوسرا پاؤں رقاب میں رکھنے سے پہلے قرآن ختم کر لیتے ہیں. علماء آج تک پریشان ہیں کہ اس کی تفسیر کیا ہے. نہیں ہے مجمع, تفسیر کیا ہے اس کی تفسیر کیا کہ ایک قدم رکھا, دوسرا قدم رکھنے سے پہلے قرآن ختم, قرآن ختم. آیا وقت رک جاتا تھا اور علی ختم قرآن کرتے تھے اور پھر سوار ہوتے تھے, یا نہیں مولا کوئی ایسا کام کرتے تھے جیسے اخلاص پڑھو تو کیا کرتے تھے اتنی جلدی کہ دوسرا پاؤں رکھنے سے پہلے ختم قرآن کا ثواب. اور کچھ علماء کا عقیدہ یہ ہے کہ نہیں, یہ جو 1 یا 2 سیکنڈ کا فاصلہ ہے مولا کے 1-2 سیکنڈ کا, ان کے ختم قرآن کا اللہ ثواب لکھ رہا تھا. جس کا اتنا ثواب ہو وہ کیوں نہ بانٹے شفاعت میں. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. اسی کو پھر پوری کائنات کی شفاعت کا حق ہے, ایسے ہی کو شفاعت کا حق ہے اور ایسے ہی کو پھر عطا کا حق ہے. عزیزان گرامی, سارے مسلمان, میں مسلمان کہہ رہا ہوں, تمام مسلمان, میں نے پورا زور لگا دیا یہ 20 منٹ کے اندر, لیکن اب سن لیجیے کہ چند باتیں جو آج سارے مسلمان, تمام مسلمان توسل کو, استمداد کو, مدد مانگنے کو جائز سمجھتے ہیں. مدد مانگنا اولیاء خدا سے, چاہے وہ سامنے موجود زندہ ہوں یا شہید ہو چکے ہوں, ان سے مدد مانگنا جائز سمجھتے ہیں, سوائے وہابیوں کے. ایسا ہی ہے, سوائے وہابیوں کے سب جائز سمجھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ جائز نہیں ہے, یہ بدعت ہے, شرک ہے, بدعت و شرک, اور تیسرا لفظ ہے حرام. بس 3 ہی لفظ آتے ہیں انہیں, بدعت, شرک, حرام. میں نے کچھ بھی نہیں کہا, بات پہنچ رہی ہے. تو اب وہ فوراً آپ کہیں گے یا علی مدد, وہ کہیں گے بدعت, شرک, حرام. 3 سے آگے بڑھ ہی نہیں پا رہے بیچارے. اور وہ فوراً کہتے ہیں کہ بدعت ہے یا شرک ہے یا حرام. اچھا افسوس کی بات یہ کہ جیسے اہل سنت میں فرقے بنے ویسے ہمارے ہاں بھی ٹھیک ہے, وہ ان کی آبادی زیادہ تو ان کے فرقے بھی زیادہ ہیں.
آپ کہتے نہیں ان کے تو 60-70 فرقے ہیں، ہمارے یہاں کے جو 4-5-7 ہو گئے تو کیا ہوا؟ نہیں بھی بن تو رہے، یہ پریشانی کی بات ہے، بننے نہیں چاہیے۔ اچھا پھر 12 کے ماننے والے، پھر کوئی 5 کا ماننے والا، 3 کا ماننے والا، 4 اماموں کا ماننے والا، 6 اماموں کا 7، چلیں یہ ہیں۔ اور پھر اب ہمارے یہاں ایک اور مسئلہ ہے کہ ابھی خود وہابی کہتے ہیں کہ بھی مدد مانگنا بدعت شرک ہے، اور کچھ ہمارے ہاں بھی ویسے آپ کو مل جائیں گے جو کہہ رہے ہیں کہ جائز نہیں، سام سن گیا سب کو، اور جو ٹی وی پہ سن رہے ہیں سب کو بھی سام سنگا ہوا ہوگا، میں بھی کھل کے بولوں گا۔ آپ جانتے ہیں میں بے باک آدمی ہوں، جس معاملے میں جو روکو میں اس کو زیادہ کرتا ہوں، یہ مولانا یہ نہ پڑھیے گا، پھر اس کا مطلب یہی کہوں گا آج تو ایسا نہیں کہ سنیں گے۔ ابھی ہمارے ہاں بھی بعض لوگوں کو ایک بیماری ہی ہے، اعتقادی بیماری ہے، جیسے بڑے بڑے لوگوں کو بیماری لگ جاتی ہیں، ایک ہوتی ہے دیمک لگ جائے نا، گھر کو دیمک لگ جائے تو گھر ختم ہو جاتا ہے۔ اہل سنت کو دیمک لگی وہابیت کی، اچھا خاصا چاٹ گئی پورا ان کا، لیکن انہوں نے پھر بھی سنبھال لیا۔ ہمارے یہاں بھی وہابیت کی دیمک لگ گئی، 2 طرح کی، ایک نصیریت کی بھی ہے اور ایک لیکن یہ کہ جو وہابیت کی دیمک ہے۔ ابھی اسی ماہ رمضان کے اندر بہت سے انگریزی داں لوگوں نے، بہت سے اور لوگوں نے کہ بھئی مدد مانگنا بدعت ہے۔ اچھا کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں مدد نہیں، مدد تو مانگ سکتے ہیں، توسل نہیں کر سکتے، دعا نہیں مانگ سکتے۔ توجہ ہے، سن رہے ہیں سارے حضرات؟ سنیے گا بھائی، اتنے لوگوں کو پہنچ جائے میری بات میرا کافی کا۔ تو اب وہ فوراً کہتے ہیں کہ نہیں یہ جو ہے وہ شرک ہے اور یہ جو ہے غالی نے کیا ہے۔ اچھا ان سے سوال ہے میرا پہلا، جتنے بھی سن رہے ہیں، اور یہ نو بھی سن رہا ہو تو سنا دیجیے گا سب لوگوں کو پلیز، یہ والی مجلس ضرور سنا دیجیے گا، اوروں کو سنائیں نہ سنائیں، ہمارے شیعوں کو ضرور سنا دیجیے گا، اور یہ جو آپ جو مرضی شیعہ وہابی کہہ لیں، شیعہ جو بھی کہہ لیں، وہابی مقصر جو بھی کہہ لیں، ان کو سنا دیجیے گا۔ اذان گرامی کیا وہ کہتے ہیں نہیں مدد مانگنا بدعت ہے، اور بہت سے افراد ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں مدد مانگ سکتے ہیں، دعا نہیں مانگ سکتے، توسل نہیں کر سکتے۔ اچھا بھائی فرق کیا ہے؟ اچھا کچھ لوگ 2-4 ماشاءاللہ سے کتابیں بھی پڑھ گئے، انہیں اور زیادہ مصیبت ہو گئی۔ میں نے فلسفہ پڑھ رکھا ہے، میں نے یہ پڑھ رکھا ہے۔ ابھی تو نے سب کچھ پڑھ رکھا ہے، تو کبھی کو قرآن بھی اسی طرح سے پڑھا، معصوم کا فرمان بھی اسی طرح سے پڑھا؟ یہ الٹی سیدھی چیزیں پڑھنا بند کر دو، فلسفہ پڑھانے کے بعد دماغ خراب ہوگا، قرآن صحیح طرح سے پڑھ لو، تو قرآن پڑھیں گے وہیں سے جواب مل جائے گا۔ آیت ایک ہی پیش کرتے ہیں، وہی جو وہابی پیش کرتے ہیں، خدا کی قسم استدلال دونوں کا ایک ہے، چاہے ان کے وہابیوں کا دیکھو چاہے اپنے وہابیوں کا دیکھو، خدا کی قسم ممبر پہ ذمہ داری سے روزے کی حالت میں کہہ رہا ہوں کہ استدلال ایک ہی ہے، دلیل ایک ہی پیش کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور وہ کہا صرف تیری عبادت کرتے ہیں، صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں، تو بھائی غیر اللہ سے مدد مانگنا بھی بدعت ہے۔ کچھ لوگ تو کہتے ہیں مدد دی، کچھ تو جرت رکھتے ہیں، ان کو اتنی میں داد دوں گا کہ جرت رکھتے کہتے ہیں مدد بھی نہیں مانگ سکتے، کچھ میں جرت نہیں کہتے نہیں مدد مانگ سکتے ہیں، دعا نہیں مانگ سکتے۔ جب فرق کیا ہے میں بھی پیش کر رہا ہوں، دعا میں مدد میں فرق کیا تھا؟ اذان گرامی ایاک نعبد و ایاک نستعین، آیت یہ پیش کریں گے اور کہیں گے نہیں مدد نہیں مانگ سکتے کیونکہ اللہ نے کہہ دیا صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں، تو وہی اللہ اسی قرآن میں فرما رہا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد مانگو صبر سے اور صلاۃ سے، مدد مانگو صبر سے اور نماز سے۔ چھٹے امام سے پوچھا گیا مولا یہ صبر و صلاۃ سے مدد کا، صبر محمد ہے، صلاۃ علی۔ توجہ رہے گی میرے ساتھ؟ تو معصوم نے فرمایا کہ صبر رسول خدا ہے اور صلاۃ علی مرتضیٰ ہیں، دونوں سے مدد مانگنا۔ روایات بہت زیادہ ہیں اور بہت سے برادران آج سارا دن میرے ساتھ رابطے کے اندر رہے ہیں، بہت سی روایات مختلف انہوں نے بھی مدد کی ہے، لیکن میں سب چیزیں نہیں پیش کر پاؤں گا وقت کی وجہ سے۔ عزیزان گرامی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کے اندر کہہ دیا مدد مانگو، ایک طرف کہہ رہا صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں، دوسری طرف کہتا نہیں اس سے بھی مدد مانگو، اسی نے کہا صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ پھر آیا قرآن میں تضاد ہے؟ نہیں، عقلوں میں تضاد ہے۔ جب اہل بیت کو چھوڑو گے قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا، ان سے پوچھو قرآن کیسے حل کرنا، اگر چلیے گا تو قرآن اہل بیت بتائیں گے، تضاد نہیں ہے قرآن کے اندر کہیں پہ بھی، یہ اللہ بتائے گا ہاں مجھ سے مدد مانگو، صرف مجھ سے ہی مدد مانگو، اور جس چیز سے میں کہوں اس سے مدد مانگو، خود نہ بناؤ مجھے اس سے مدد چاہیے اس سے اگر پہنچ رہے ہو اپنے پاس سے نہ بناؤ، جنہیں میں اپوائنٹ کروں ان سے مدد مانگو۔ چلیے گا خدا نہ چلیے گا، چلیں آپ حضرات کی توجہ کے لیے۔ ایک دیہات کے اندر ایک بزرگ ہے، ہاتھ میں ان کے عصا تھا، پنجابی میں آپ کے یہاں ڈانگ کہتے ہیں، تو ایک آدمی وہ کہنے لگا بھائی بابا جی آپ مشرک ہیں، انہوں نے کہا کیوں؟ کہا اٹھتے بیٹھتے کہتے ہیں یا علی مدد، تو آپ مشرک ہیں؟ تو کہا کہ نہیں میں مشرک نہیں ہوں، علی مدد مانگنا جائز ہے۔ اس نے کہا نہیں آپ مشرک ہیں، اگر علی مدد کر سکتا ہے تو علی سے کہے میری ٹانگیں توڑ دے،
بابا جی نے ڈانگ اٹھائی، دونوں ٹانگیں توڑ دی. اب جب گر گرا گیا دونوں ٹانگیں ٹوٹی بھی تھی، کہا میں نے کہا تھا اپنے علی سے کہو میری ٹانگیں توڑے، یہ آپ نے میری ٹانگیں توڑ دی. کہا چھوٹے موٹے کام تو میں خود ہی کر لیتا ہوں، خیبر اٹھانا ہو تو علی کو بلاتا ہوں. توجہ ہے جانے گرا، کہا چھوٹے موٹے کام میں خود کر لیتا ہوں، خیبر کے لیے علی کو بلاتا ہوں. توجہ، ہمارے بہت بڑے عالم دین ہیں، بہت بزرگ ہیں، میں بھی ان کے دس میں جاتا رہا ہوں، اب بہت بزرگ ہو چکے ہیں. آغا محسن کراچی حجت اسلام آغا محسن تو کہہ لیں گے میں حج پہ تھا یا عمرے پہ، تو جیسے اب امام باقاؤ میں جائیں گے شیعہ جو بھی ہوگا آنے لگے گا. جنت البقیع میں تھے، متوے نے کہا تبلیغ نہیں کر سکتے. کہا میں تبلیغ نہیں کر رہا ہوں، میں تو کھڑا ہوں. کہا نہیں سب لوگ آ رہے ہیں. کہا میں کچھ کہہ ہی نہیں رہا ہوں، لوگ آ رہے ہیں تو میں کیا کروں. کہنے کہ میرا قلم نظر آ رہا تھا، اس نے پین نکالا زمین پہ پھینکا. کہا ذرا بلا اپنے امام کو کہ تجھے پین دے دے، یہ مدد نہیں کر سکتے، تم یہاں تبلیغ کر رہے ہو. کہا اگر تیری منطق کو تیری دلیل کو مان لوں نا کہ امام یہ قلم اٹھا کے نہیں دے سکتے تو مدد نہیں کر سکتے، تو ذرا اللہ سے قلم اٹھا کے دے دے. نہیں ہے مجمع، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. ذرا تو اللہ سے کہ قلم اٹھا کے تجھے دے دے. اب بالکل مبہوت پریشان، چہرہ بالکل اترا ہوا بجھایا ہوا تھا کہ کیا مطلب یہ دلیل، تو میں خود بھی پریشان ہو گیا. کہ منحوس انسان ان کے لیے نہیں بنے کہ قلم اٹھا کے دے. کوئی بڑا کام ہو جہاں اللہ سے کہنا ہو یہ مدد کرتے ہیں. جہاں جس کی سفارش لگتی ہے اس کی سفارش کہا جاتا ہے. توجہ ہے میرے ساتھ، چلیے گا. اگر تھوڑا سا وقت زیادہ لوں گا میرے ساتھ رہیے گا. میں نے دوسرا مسئلہ بھی پیش کرنا تھا، بہت امپورٹنٹ ہے میرے لیے، مجھے کل پورا پڑھنا پڑے گا. میں پریشان ہوں کیونکہ میں مکمل نہیں کر پا رہا ہوں. عزیزان کرام، جناب امیر علیہ السلام سے مدد مانگ سکتے ہیں کہ نہیں مانگ سکتے؟ بہت سے کہتے ہیں نہیں مدد تو یعنی مدد تو ہم نے نہیں کہا، دعا نہیں مانگ سکتے. تو مدد کیا ہے؟ مدد دعا ہی کی تو قسموں میں سے قسم ہے. میں پریشان ہوں، یا علی مدد، پریشانی دور کر دے، تو یہ دعا نہیں تو اور کیا ہے؟ نہیں ہے مجمع، نہیں ہے لوگ. بیمار ہوں، یا علی مدد، بیماری دور کر دے، یہ دعا نہیں تو اور کیا ہے؟ بھئی یہ فلسفہ پر پڑھا کے لوگوں کنفیوز نہ کرو. جرت ہے تو کوئی یا علی مدد بدعت ہے. تم اور وہابی ایک قسم میں کھڑے ہو. سارے مسلمان بنا سنیوں کے سب مانتے ہیں یا محمد مدد کہنا جائز، یا علی مدد کہنا جائز. اوائل المقالات میں شیخ مفید نے لکھا اگر کوئی شیعہ ہے تو ان بزرگ علماء کا جو انکار کر دے وہ شیعہ نہیں. یہ جتنے بڑے بڑے بزرگ علماء، شیخ صدوق، شیخ مفید، سید مرتضی، شیخ طوسی، ان تمام نے لکھا یہ شیعہ مذہب ہے. اوائل المقالات میں شیخ مفید فرما گئے ائمہ کی قبروں پہ جانا، مدد مانگنا، دعائیں مانگنا یہ شیعہ مذہب ہے. کسی شیعہ عالم نے اس کی مخالفت نہیں کی سوائے مقصروں کے. انہوں نے لکھا، لفظ مقصر انہوں نے استعمال کیا. اب سمجھ میں آیا یہ کہاں سے آیا ہے؟ اذان کرام، یہ شیعہ عقیدہ ہے کہ آپ زری پہ جاتے ہیں، بڑے بڑے علماء جاتے ہیں، وہیں پہ دعا مانگتے ہیں. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. تو فرق کیا ہے پھر اوروں میں اور ہم میں؟ کہ بھئی ہندوؤں میں پھر کیا فرق رہا؟ ٹی وی پہ ایک صاحب مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ بھئی ہندوؤں میں پھر کیا فرق رہا؟ وہ بھی مانگتے ہیں ہم بھی مانگتے ہیں، تو بڑا فرق ہے. وہ خود بت بنا لیتے ہیں اور کہتے ہیں پروردگارا ہاں اولائے، یہ قرآن کی آیت ہے، تم بت پرستوں سے، میرے حبیب اگر آپ بت پرستوں سے پوچھیں گے نا کہ یہ کیا ہے تو یہ نہیں کہیں گے ہمارے خدا ہیں. ہاں اولائے شفاعنا الی اللہ، یہ اللہ تک پہنچنے کے ہمارے شفیع ہیں، یہ سفارش کرتے ہیں. نہیں ہے مجمع. ایک بات واضح ہو گئی، وسیلے کو سب مانتے ہیں، مومن بھی مشرک بھی، لیکن فرق ہے کچھ خود ساختہ وسیلوں کو مانتے ہیں، کچھ خدا ساختہ وسیلوں کو مانتے ہیں. نہیں پہنچا سکا. کچھ خود ہی بنا لیتے کہ پروردگارا تو اسے مان لے. کچھ مسلمانوں نے بھی ایسے کیا، اسے بنا اسے بنا اسے بنا. کیا پروردگارا ہم نے بنا لیا تو مان لے. اللہ نے کہا خبردار بنا کے نہ لاؤ، میں جسے بناؤں اسے مانو. جو ہے میرے قرار ہے وہ کل کا مددگار ہے، اس سے ہمیں پیار ہے. اور نعرہ علی. چلیے گا، پریشان تو نہیں کر دیا، اور اگر ہو گئے تو تھوڑا سا اور پریشان ہو لیجئے. اچھا جانے گرامی، ائمہ علیہ السلام کی سیرت میں دیکھ لیجئے، ہر جگہ پہ ملتا ہے، اور سرور کائنات کی صحیح سند حدیث ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہا کہ جو بھی میری زیارت کے لیے من، اچھا یہ تو اہل سنت کی بھی سن لیجئے کہ خود جامع ترمذی کے اندر دوسری بات بھی پیش کروں گا، من زارنی بعد مماتی کمن زارنی فی حیاتی، جو میرے مرنے کے بعد میری زیارت کے لیے بالکل ایسا جیسے زندگی میں زیارت کی ہو. تم میں سے جو میرے قبر مطہر پہ آئے، میں قبر
وضاحت کر جو میرے قبر پہ آئے مجھے آ کے سلام کرے، میں سلام سنتا ہوں. لاکھوں لوگ ایک وقت میں حج میں آ کے کہہ رہے سلام علیکہ یا نبی اللہ، آپ فرماتے ہیں سب کا سلام سنتا ہوں، اور اگر کوئی بعید ہو تب بھی مجھے پہنچتا ہے. نہیں ہے مجمع، تب بھی مجھے سلام پہنچتا ہے. بات پہنچ رہی ہے جانے کے دام کا سلام سنتا ہوں. اور اگر آپ امام رضا کی زیارت کے لیے گئے ہوں تو آپ نے اذن دخول پڑھا ہوگا. حرم میں جانے سے پہلے اذن دخول لگا رکھا ایرانیوں نے، علماء نے. توجہ، وہ جو کہتے نہیں ان کا نظریہ ہمارے والا، تو ان سے کہو وہ اذن دخول اتار دے، یا ان سے کہو اذن دخول اتار دیں گے، تم اپنا عقیدہ بدل لو. نہیں ہے مجمع، بہت پریشان ہے. حرم میں جائیں گے، مولا امام رضا کے حرم کے سامنے اذن دخول لکھا، اشہد، میں مولا میں گواہی اشہد انک تسمع کلامی وترد سلامی، مولا میں گواہی دیتا ہوں آپ میرا سلام سنتے ہیں، میرے کلام کا جواب دیتے ہیں، میرے گناہوں کی وجہ سے آنکھوں کانوں پہ پردے نہ سنتا ہوں نہ دیکھتا ہوں. یہ نہیں کہ آپ جواب نہیں دیتے. بدلنا پڑے گا نا، تو کوئی قرآن بدلو، حدیث بدلو، زیارات بدلو، سب بدلو، نہیں تو بھی سب مانو. پتہ نہیں لوگ ہے یا نہیں ہے، یا مانو تو سارا مانو. عزیزان گرامی یہ سب جگہ پہ موجود ہیں، کتنے جگہ پہ انکار کیجیے گا. یہ شیعہ عقیدہ یہی ہے. اگر آپ سے کہ نہیں یہ نہیں تھا، آپ جہالت میں تھے، کہ اچھا میں آج جہالت سے اٹھ گیا، تو بتا تو کب جہالت سے نکلے گا. عزیزان گرامی اہل بیت علیہ السلام کی عقائد رکھیں، عقائد وہ رکھیں، وہ بنائیں کہ جو قرآن میں آئے ہیں، جو حدیث کے اندر آئے. عقیدہ وہی ہونا چاہیے. بات پہنچ رہی ہے عزیزان گرامی؟ وقت تمام ہو گیا نہیں تو میں اور اس کو تفصیل سے پیش کرتا. میں نے ایک اور مسئلے کو بھی پیش کرنا تھا، میں انشاءاللہ وہ کل پڑھوں گا، زندگی میں انشاءاللہ پیش کروں گا تفصیل سے. لیکن ایک اور سن لیجیے عزیزان گرامی، کہ یہ آخری دلیل پیش کر رہا ہوں. بہت سے مطالب ہیں، یہ موضوع میں نے کہا نا 1.5 گھنٹے بھی پیش کروں تو کم ہے. اور بہت سے افراد جو آج کہہ رہے ہیں کہ نہیں مدد نہ مانگو. یہ جو اتنے بڑے بڑے علماء جا کے حرم پہ صرف سلام نہیں کرتے بلکہ ناک رگڑتے ہیں، وہاں سے مانگتے ہیں، یعنی یہ آپ زیادہ سمجھ گئے ہیں 2 کتابیں پڑھنے کے بعد. مجھے سب سے زیادہ پرابلم یہ ہے کہ کوئی ایک کتاب پڑھ لیتا ہے، اور جس نے ایک ہی کتاب نہیں پڑھی ہوتی وہ اپنا کو سب کچھ سمجھ رہا ہوتا ہے. جو کتاب پڑھ لے وہ کہتا ہے بھی میں علامۃ الدہر ہوں، مجھے سب سمجھ میں آ گیا ہے، اور یہ فضائل کہاں سے پڑھ دیے، یہ کہاں سے پڑھ دیا. اچھا میں حوالہ دے دیتا ہوں آپ کو، کتاب تلاش کر لیں گے، حوالہ دیکھ لو گے جا کے. یہ حوالہ دے دیجیے اس کا، مجھے بتا دیا یہ عربی کتاب یہ حوالہ ہے، پڑھ کے بتا کیا لکھا. یہ آپ نے بات کرتے الکافی سے پڑھی ہے، پڑھ لیا. عزیزان گرامی یہ جو ہمارے ہاں جہالت سر چڑھ کے بول رہی ہے، اس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے کہ جو منہ میں آئے کہتے ہیں کہ ائمہ علیہ السلام کا ایسا مقام نہیں تھا، ویسا مقام نہیں تھا. تمہاری اپنی حیثیت کیا ہے کہ تم ائمہ علیہ السلام کے مقامات کے فیصلہ کرو. عزیزان گرامی یہ میں اس سے بھی زیادہ سخت بولوں گا. دیکھیں گے اگر ہمارے درمیان میں فتنے اٹھیں گے اور ہم نہیں بولیں گے تو کون بولے گا. یا میں امامہ بقبہ چھوڑ دوں، یا پھر میں اگر میں امامہ بقبہ پہنے ہوئے ہوں تو میرے پہ واجب و لازم ہے کہ میں بولوں. عزیزان گرامی کسی بھی ان مسائل کے اوپر کوئی بھی کمپرومائز نہیں ہے. آپ نے اپنا عقیدہ رکھنا اپنے پاس رکھے. آپ یہ کہیں کہ شیعوں کا عقیدہ غلط ہے، تو شیعہ ہی نہیں ہے تیرا عقیدہ، تو ہمیں نہ بتا ہمارا عقیدہ کیا، ہم سے پوچھ. ہمیں ہمارے عقائد نہ بتاؤ، ہم سے ہمارے عقائد پوچھو. میں انشاءاللہ کل جاری رکھوں گا، وقت تمام ہو چکا. خدا کی قسم بہت سی چیزیں ذہن میں تھی جو میں بیان کرنا چاہتا تھا، انشاءاللہ کل جاری رکھوں گا اسی موضوع کو بھی. اور بہت سے اور میں مطالب ذہن میں لے کے آیا تھا، میں مکمل نہیں کر سکا، نہ مولا کے خطبے سے، نہ نہج بلاغہ سے، اور نہ چند ایک مولا کے دشمنوں سے متعلق. خاص طور سے معاویہ ابن ابی سفیان کا پورا کل جو ہے مجھے کل پیش کرنا ہے. اور اگر میں ایک جملہ یہاں پہ کہہ دوں کہ اگر کوئی معاویہ کا دفاع کرتا، میں جملہ سن لیجیے گا، لکھ لیجیے اسے، میں کل پڑھوں گا انشاءاللہ. اگر کوئی معاویہ کا دفاع کرتا شیعہ تو دور کی بات ہے، وہ اہل بیت کا دشمن نہ اسے مانتا. اگر اہل سنت سے بھی کوئی دفاع کرے معاویہ کا، وہ اہل بیت کا دشمن ہے، یا اسے جہالت کی وجہ سے پتہ نہیں معاویہ نے کیا کچھ کیا، اور اگر پتہ ہے تو وہ دشمن ہے اہل بیت سے اگر معاویہ کا دفاع کرے. میں انشاءاللہ کل یہ پورا پڑھوں گا. میں آج پڑھنا چاہتا تھا لیکن آج میں مکمل نہیں کر سکا. عزیزان گرامی کل انشاءاللہ جاری رکھوں گا. میں جانتا ہوں میرے بہت سے برادر سن رہے ہیں، بہت سے سنت مجھ سے آگے کہا کہ ہمیں یہ چیزیں نہیں پتہ تھی. ہمارے بعض شیعہ ایسے ہیں کہ جو بات جو کہہ رہے ہیں نہ پڑھیں کچھ نہ کہو، سنی ہم سے کہہ رہے ہیں یہ پڑھیں ہمیں نہیں معلوم. لاکھوں ہزاروں کی تعداد میں اہل سنت جو ہیں وہ شیعہ جو نہیں ہوئے وہ بھی نہیں، جو کہتے ہیں ہم سنی ہی ہیں لیکن ہم جاننا چاہتے ہیں کیا ہوا، ہمیں نہیں بتایا گیا کہ کیا کچھ کس کے ساتھ زیادتیاں کس کے ساتھ ظلم ہوا. نہیں پتا تھا ہمیں کہ امام حسن حسین کے قاتل ہیں باپ بیٹا معاویہ یزید. عزیزان گرامی
जनाब अमीर आज भी मजलूम है। मैं कल जारी रखूंगा, लेकिन आज सुन लीजिए, ये मौला की शहादत के चंद जुमले में पेश करूंगा। आज मुझसे कहा गया कि मौला अब्बास अलैहिस्सलाम का अलम बरामद होना है और कल ताबूत को बरामद किया जाएगा। तो दो जुमले सुन लीजिएगा, कोई भी आज रोने में बुखल न करे कि मौला कायनात को जब घर ले आए ना बेटे, तो एक मर्तबा बेटों ने मौला को बिस्तर पे लिटा दिया। जब बिस्तर पे लिटाया ना मौला अमीर को, तो मौला टेक लगा के लेटे हुए, अगर देख सके नहीं तो आंखें बंद कर लीजिएगा। जनाब ज़ैनब कुबरा गई, एक पट्टी ले आए, मैं अपने बाबा का सर बांध दूं, सर से खून बह रहा। बीबी ने ला के सर में पट्टी बांधी। जब पट्टी बांधी ना मौला के, तो सफेद रंग की थी या जर्द, मौला का इतना खून बह चुका था कि जनाब ज़ैनब ने रोना शुरू कर दिया देख के। कहा बाबा जान इतना खून बह गया है, जितनी पट्टी सफेद है उतनी आपकी रंग सफेद पड़ गई है। बाबा ये क्या हालत है? कहा को बेटी कोई बात नहीं है। अज़ान गिरामी, ये आज के 2 दिन 19 और 20 गुजर गए, 2 दिन गुजर गए। एक मरतबा मौला को ज़रबत लगी है, कोई आदमी तबीब ले आया, मौला मैं तबीब ले आया हूँ, डॉक्टर को ले आया हूँ। अरे अली से बड़ा कोई डॉक्टर नहीं, लेकिन मौला ने कहा कोई बात नहीं, मना ना करो, ये मोहब्बत में लेके आया है। ताकि कोई शिया, मौला के जुमले नहीं, लेकिन मौला ये नहीं चाहते थे कोई शिया कहे मौला ने डॉक्टर को नहीं दिखाया, मैं भी डॉक्टर को नहीं दिखाऊंगा, आने दो। जब तबीब आया ना, उसने जख्म देखा, मौला हसन से कहा जरा मेरे साथ चलिए, बाहर लेके आया। कहा आपके बाबा बचेंगे नहीं, जिसने ज़रबत लगाई है उसमें इतना जहर था, सारे कूफे को जहर देते सारे मर जाते, बहुत ज्यादा जहर था। बस अगर आप चाहते हैं कि ताखीर हो जाए शहादत में, तो जिस कदर हो सके मौला को दूध पिलाइए। ये मौला के बैतु शरफ पे उसने जुमला कहा, तबीब ने दरवाजे पे कहा मौला को दूध पिलाइए। किसी एक बच्चे ने सुन लिया, सारे कूफे में कहा कि बच्चों, वो जो मौला हर रोज हमें दूध पिलाते थे, उन्हें ज़रबत लगी है, उन्हें दूध की जरूरत है। सारे छोटे छोटे बच्चे हाथों में कूजे लिए मौला के दर पे आ गए। मौला हसन मुश्तबा तशरीफ ला, बच्चों क्या बात है? कहा मौला आज हम दूध नहीं पिएंगे, आपके बाबा हर रोज हमें दूध पिलाते थे, हम मौला के लिए दूध लाए हैं। मौला हसन रोने लगे, आए मौला के पास, मौला अली के पास, बाबा कूफे के बच्चे आए हैं, यतीम बच्चे, छोटे बच्चे, सब कहते हैं मौला के लिए दूध लाए हैं। एक मर्तबा मौला अली ने कहा, ऐ बेटा हसन, आपके बाबा ने आज तक कभी यतीमों का हक नहीं खाया, बच्चों से कहे मुझे खुश करना चाहते खुद ही दूध पी ले, अली खुश हो जाएंगे। बस मैं आखिरी जुमले सुन लीजिए, अगर देख सके मैं मुकम्मल पढ़ना चाहता था, शहादत कल पढ़ूंगा। एक मर्तबा मौला ने सारे बच्चों को बुलाया, मौला हसन दाएं तरफ खड़े, अपने बाबा को संभाल रखा है, बाबा बहुत ज्यादा रो रहे हैं। एक मर्तबा मौला अली ने कहा बेटा हसन आप इतना ना रोइए, बहन भाइयों को आप ही ने तो सहारा देना है, बेटा रो रो के आपकी आंखें जख्मी हो गई हैं। कहा बाबा मुझे आपकी जुदाई का बड़ा गम है, बाबा मैं आपकी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकता। सबसे ज्यादा मौला हसन रो रहे हैं। मौला ने संभाल रखा अपने बाबा को, दाएं तरफ बैठे, इस तरफ जनाब ज़ैनब कुबरा मौला हुसैन है, सारे बेटे बेटियां जनाब उम्मुल बनीन अज़वाज सब मौजूद हैं। अगर देख सके जरूर मेरी तरफ देखिएगा। मौला अली ने एक मर्तबा, मौला अली ने एक एक बेटे का हाथ मौला हसन के हाथ में दिया, एक एक बेटी का हाथ लिया जनाब ज़ैनब का। मेरी तरफ देखिएगा, मौला हसन से कहा बेटा हसन मैंने ज़ैनब को आपको सौंपा, अब ज़ैनब की हिफाजत आप कीजिएगा, उम्मे कुलसूम को मैंने आपको सौंपा, रुकैया को मैंने आपको सौंपा। एक एक बेटे का नाम लिया, एक एक बेटी का। अभी मौला बैठे थे कि अचानक रोने की आवाज आने लगी। मौला ने कहा ज़ैनब ये कौन बीबी है जो मेरी जिंदगी में असर हो रही है? कहा बाबा ये माँ उम्मुल बनीन है। कहा जरा उम्मुल बनीन को बुला। उम्मुल बनीन क्या बात है? कहा नहीं मौला कोई बात नहीं, मेरा कोई शिकवा